سے الہی ہو رہا ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، کوثر عطا کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیجیے، نماز پڑھایا کیجیے اور قربانی کیجیے۔ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک ابتر تو تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ سورہ کوثر، جس کی مختصر سی تفسیر کرنے میں آپ کی خدمت میں اس کی بات کو اور ذرا سا آگے بڑھاتے ہوئے، لیکن اس سے قبل جتنے اعتراضات ہوتے ہیں وہ صرف قضائے حسین پر ہوتے ہیں۔ ہر اعتراض جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے لا کر مجلس پر رکھ دیا جائے گا، ماتم اور جلوس پر رکھ دیا جائے گا، سمجھ نہیں پاتے۔ کہتے ہیں کہ جناب فرض کیجیے تم نے گھنٹہ تقریر کی اور تمہاری اس مجلس میں بہت زیادہ نہیں 100 آدمیوں نے شرکت کی، تو تم نے اپنی قوم کے 100 گھنٹے لیے، مجلس میں آنے والوں کی تعداد 100 ہی نہیں رہتی، ہزاروں اور لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ جو ذاکر پڑھ رہا ہے، اگر 100 ہیں تو 100، 1000 ہیں تو 1000 گھنٹے، لاکھ ہیں تو 1 لاکھ گھنٹے تم نے اپنی قوم کے لیے، تم نے قوم کو دیا ہے۔ حساب کرنے والا پکا ہے، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کا حساب لگا رہا ہے۔ تو بھائی پڑھنے والے نے 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد اپنے قوم کو دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، کچھ ملا یا نہیں ملا، لیکن میرے پاس بھی ایک دلیل ہے، اور اس دلیل کو اگر آپ نے اپنے ذہن نشین کر لیا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جواب آپ دیجیے ان باتوں کا، بلکہ آپ خود ہی جو ہے اس کو جواب چپکا دیں۔ فرعون کے نجومیوں نے فرعون کو یہ یقین دلایا کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ آپ بتائیے فرعون نے کیا کیا؟ ہمارا بچہ ہر جوان اور ضعیف، جس نے قرآن کو پڑھا ہے، جس نے مجلسوں کو سنا ہے، وہ یہ کہے گا کہ مولانا صاحب ہم نے مجلسوں میں سنا، کتابوں میں پڑھا کہ فرعون نے 70,000 معصوم بچوں کو قتل کرا دیا، اس خوف میں کہ کہیں وہ بچہ نہ آئے جس کی وجہ سے میری حکومت کا تختہ الٹا جانا ہے۔ بات ذہن میں ہے کہ مولوی آیا، اس نے 1 گھنٹہ مجلس پڑھی، قوم کے لاکھوں گھنٹے برباد کر دیے، قوم کو کیا ملا؟ عزیزان گرامی، آپ شاید وہاں تک پہنچے نہیں جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے خیال سے فرعون نے یہ 70,000، جب بھی کثرت کے معنی میں بولا جاتا ہے، 70,000 بچوں کو قتل کرایا۔ سوال یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک لا کل شیء قدیر، اس نے 70,000 معصوم بچوں کے قتل کو برداشت کر لیا، لیکن موسیٰ کو کائنات میں بھیج دیا۔ جو موسیٰ کو بھیجنے کا خدا کو ملا، مجلس عزائے حسین میں بیٹھنے کا وہی ہم کو ملا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآلہ۔ وہاں مقصد تھا خدا کا کہ موسیٰ پہنچے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو ایک اپنے ہاتھی کو اس کائنات میں بھیجنے کے لیے 70,000 معصوم بچوں کی قربانی کو برداشت کر سکتا ہے، آپ نے اندازہ نہیں لگایا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ جو سورہ کوثر ہے، منزل پر آ جاؤں، سرکار دو عالم ایک جگہ پر تشریف فرما، ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ گفتگو تمام کرنے کے بعد یہ آگے بڑھا، یہ تفسیر کی باتیں،
وہ جب آگے بڑھا تو اس سے کسی ایک دوسرے شخص نے یعنی تیسرے شخص نے معلوم کیا کہ تو کس سے باتیں کر رہا تھا، اس آدمی کو کیا کہنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول سے گفتگو کر رہا تھا، خلق اول سے کر رہا تھا، خلق اول سے کر رہا تھا، بشیر سے کر رہا تھا، نذیر سے کر رہا تھا، سراج منیر سے کر رہا تھا، محمد مصطفیٰ سے کر رہا تھا، ہدی براق سے کر رہا تھا، معراج کے سوار سے کر رہا تھا، کچھ تو کہنا چاہیے تھا، لیکن اس ملعون نے آ کر کہا کہ میں ابتر سے گفتگو کر رہا تھا۔ یہ بات سرکار دو عالم کے کان تک پہنچی، اس ملعون کے اس بات کے کہنے کا نبی خدا کے دل پر تھوڑا سا اثر ہوا، جیسی اللہ کے رسول نے کچھ محسوس کیا، فوراً جبرائیل آ گئے، آنے کے بعد یہ سورہ پڑھ کر سنا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب گھبرائے نہیں، اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اب تک تو تمہارے دشمن رہیں گے۔ یہ ملعون جو سرکار دو عالم کو ابتر کہہ کر گیا تھا، تاریخ نے اس کا نام عاص بن وائل بتایا ہے۔ یہ ملعون جو ہے یہ ایسا منافق، سرکار دو عالم نے اس کی بات کو سنا، اللہ نے جو ہے وہ سورہ بھیج دی۔ سورہ کوثر کے سلسلے میں کچھ تفصیل کی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی، ایک ذرا سی اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو علماء بیان کرتے ہیں کہ سورہ کوثر اگر کسی کا جانور بیمار ہو جائے تو سورہ کوثر کو اس کے دونوں کانوں چھوڑ کر بند کرو اور معمولی سے چھو کر اس کے جسم پر مارو، پروردگار عالم اس سورہ کی برکت سے اس کو شفا دے گا۔ لیکن بہت سارے کنفیوژن ہوتے ہیں، جناب ہم تو کتنی بار پڑھتے ہیں کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ میں بہت سارے لوگ کسی نہ کسی عنوان سے دوا کے سلسلے میں جانتے ہوں گے، سر کے درد کی دوا ہے، بخار کی ہے، فلاں چیز کی ہے۔ دوا کے اس ریفر کے اوپر ریفر جو رہتا ہے اس میں کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں جو ہے ٹرمز اور کنڈیشن ہوتی ہے، کب لی جائے، کیسے لی جائے، بات ذہن میں آ گئی، اس طریقے سے لیجئے گا تو دوا کارگر ہوگی۔ انسان سمجھائے نہیں، آل محمد نے ہمیں ہر طریقہ بتایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ٹرمز اور کنڈیشن ہیں۔ اگر اسی قرآن کو آپ یوں ہی پڑھیں گے تو یہ قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ اس قرآن کو آپ حب علی دل میں رکھ کر اگر پڑھیں گے تو یہ قرآن فائدہ بھی دے گا، اثر بھی دکھائے گا۔ صلوات دیجیے پر محمد والے سرکار دو عالم پوری توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سمجھے، کوثر جو ہے وہ ابتر کا جواب ہے۔ سرکار دو عالم کو اس نے تانا دیا تھا، تانا کیسے دیا تھا؟ عربوں میں جو دستور تھا کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کو اللہ نے اولاد عطا نہیں کی، پروردگار عالم نے جناب خدیجہ ہی کے بدن سے سرکار دو عالم کو بیٹے عطا کیا۔ ایک بیٹیاں ہیں ان کے بھی بدن، اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے، طاہر، قاسم، یہ وہ بیٹے ہیں سمجھے جو سرکار دو عالم کو اللہ نے عطا کیا۔ لیکن بچپن ہی میں ان بچوں کا انتقال ہو گیا۔ کوئی بھی اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچے بھئی یہ سرکار دو عالم کے بیٹے جو اللہ کو پیارے ہو گئے یہ کیوں ہوئے؟ وہ نبی جو اگر درختوں کو اشارہ کر دے تو جھک کر سلام کریں، سنگریزے ہاتھوں پر آ جائیں تو سنگریزے جو ہیں وہ تسبیح پروردگار کریں، جس راستے سے گزرے ابر سایہ کریں، مردے کو ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے، اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ارادہ کریں تو سورج پلٹ کر آ جائے۔ وہ نبی جو دوسروں کے لیے دعا کرنے والا ہے، کیا وہ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کر سکتا تھا کہ پروردگار عالم میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میری اولاد زندہ رہے؟ تو یقیناً سرکار دو عالم کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن عزیزان گرامی سرکار دو عالم نے دعا نہیں کی، اس لیے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اللہ نے ان کو بیٹے کو عطا کیا ہے، لیکن شہزادی کونین کی عظمت کو بتانا ہے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے، لہذا اللہ کے نبی نے اپنے 3 بیٹوں کی قربانی دی۔ شہزادی کونین کے سلسلے ایک صلوات دیجیے اس بی بی کی عظمت کو سمجھے، کیسی صحیح ہے وہ بی بی، کیسی کریمہ ہے،
جب بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا، دیکھیے ایک واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، شہزادی کونین کی عصمت کو سمجھیے، شہزادی کا مقام کیا ہے، شہزادی کا مرتبہ کیا ہے، اور ایک شخص جو ہے خود دیہات کا رہنے والا مسجد میں آیا، سرکار دو عالم نماز دورین سے فارغ ہو چکے، پریشان حال ہے، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، بھوکا ہے، بدن کا لباس برابر نہیں ہے، ڈاکٹر کا لباس نہیں۔ آنے کے بعد مسجد رسول نے اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، سرکار دو عالم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے کچھ کھانے کا بندوبست کرتے، لیکن نبی خدا نے اس کو ایک ایڈریس بتایا، میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسے دروازے کو جانتا ہوں کہ وہاں تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم نے اس سائل کو جو ہے وہ شہزادی کونین کے دروازے کا ایڈریس بتا دیا، جا میری بیٹی کے دروازے، مسجد کے برابر یہ دروازہ ہے، یہ یوں سمجھ لیجیے گا مسجد ہی میں کھلا ہوا ہے، لیکن ایک راستہ دوسرا ہے۔ یہ گیا اور جانے کے بعد اس نے جو ہے وہ ملت رسول سے سوال کیا، شہزادی نے اپنا گلوبند اتارا اور سائل کو دیا، اس نے وہ لیا، ملنے کے بعد کہتا ہے کہ بیوی میں بھوکا ہوں، میں اس کا کیا کروں گا؟ کہا اللہ اس میں تجھے برکتیں عطا کرے گا۔ جب بیوی نے کہہ دیا کہ اللہ برکتیں عطا کرے گا تو اللہ برکتیں ہی عطا کرے گا، یہ وہ لے کر مسجد میں آ گیا، اللہ کے نبی میں تو پھر بھی بھوکا ہوں، آپ کی بیٹی نے تو مجھے یہ دے دیا۔ دیکھیے بھوکے کو کچھ نہیں چاہیے، کسی بھوکے سے کسی نے سوال کر لیا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے، تو اس نے کہا کہ 4 روٹیاں ہوتی۔ یہ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ جب دماغ کے اندر کوئی اور چیز نہ ہو اور بھوک سوار ہو تو دماغ جو ہے وہ دماغ کے ذریعے سے بات پیٹ تک پہنچ جاتی ہے، اور اس نے جو ہے وہ روٹیوں کا ذکر کر دیا کہ 2 اور 2 4 روٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ بیچارہ بھوکا ہے، اللہ کے نبی میری حالت پوری نہیں ہو سکتی، لیکن آپ کی بیٹی نے کہا کہ اللہ اس میں تمہیں برکتیں عطا کرے گی، کب اس کو فروخت کر دیں، کب آئیو تم نے کوئی ہے ایسا جو اس کو، جناب ہمارے یہاں سے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی اگر اجازت ہو تو میں اس کو خرید لوں، جناب سرکار نے اس کو اجازت دی، کہ بھائی کتنے میں بیچنا چاہتا ہے؟ کہ بس اس قدر کے شکم زیر ہو کر کھانا کھا لوں، ایک برد یمانی جو اپنے جسم کو ڈھک سکوں، اتنی زیادہ راہ کہ اپنے وطن تک پہنچ جاؤں۔ جناب ہمارے یاسر نے کہا کہ میں تجھے شکم زیر ہو کر کھانا بھی کھلاؤں گا، چادر یمانی بھی دوں گا، تجھے زیادہ راہ کے لیے ایک اونٹ بھی دوں گا، اور 200 درہم یا دینار یا 200 روپے جو بھی آپ اپنی زمین میں 200 کا لفظ ہے کہ 200 درہم ہے مجھے دوں گا۔ تو وہ خوش ہوا اور خوش ہو کر کہتا ہے کہ اے شخص تو بڑا سخی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی تو ان کو سخی بتا رہا ہے، تجھے نہیں معلوم یہ اس مولا کے چاہنے والے ہیں کہ جن سے کسی نے سوال کر دیا کہ مولا بھوکا ہوں، تو آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو روٹی دو، غلام نے کہا کہ مولا روٹی جو ہے وہ صندوق میں رکھی ہوئی ہے، کہ صندوق دے دو، کہ صندوق اونٹ پر رکھا ہوا ہے، اونٹ دے دو، کہ اونٹ مولا قطار میں ہے، کہ قطار دے دو، قطار ان کے ایک غلام نے قطار چھوڑ کر ساحل کو دے دی۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا قمر اتنی تیزی میں تم نے مہارے ناقا کو کیوں چھوڑا؟ کہ دیکھ نہیں رہتے علی کی عطا جوش پر دی، کہیں ایسا نہ ہوتا میری زبان سے نکل جاتا مولا مہار میرے ہاتھ میں ہے، کہ قمر اپنے ساتھ دے دو۔ صلوات دیجیے اور محمد اور سلامات دیجیے اور محمد جناب ہمارے یاسر نے اس کو گھر پر لے کر گئے، کھانا بھی کھلایا، لباس بھی دیا، ایک بہترین اور فرما منہ بھی دیا، اور قادرہ کی رقم بھی دی، اور یہ دعائیں دیتا ہوا سرکار دو عالم کی بیٹی کو بھی اور ہمارے یاسر کو بھی دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جناب ہمارے یاسر کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے سعید، آپ نے اس کو بلایا اور اس گلو بند کو ایک بہترین کپڑے میں رکھنے کے بعد معطر کیا اور سہن کو دیا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد یہ سرکار دو عالم کو دے دینا، اور کہتے نا کہ انبار نے آپ کو ہدیہ دیا ہے اور مجھے آپ کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا ہے۔ سہن وہ گلو بند لیے ہوئے
سرکار دو کی بارگاہ میں ہے، اللہ کے نبی اللہ نے یہ آپ کو ہدیہ دیا ہے اور مجھے آپ کی خدمت کے لیے ہبا کر دیا ہے۔ سرکار دو نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا جاؤ یہ تم میری بیٹی کو دے دو کہ یہ تمہارے بابا نے ہدیہ دیا ہے اور میں نے تمہیں زہرا کی خدمت کے لیے ہبا کر دیا۔ یہ شخص جو ہے بیچارہ غلام جو ابھی تک ہمارے یاسر کا تھا، پھر سرکار دو عالم نے کو ہبا کر دیا گیا۔ سرکار دو عالم نے پھر دلی کے گھر کا راستہ بتا دیا جاؤ۔ اس نے جو ہے وہ شہزادی کو وہ غلومت پیش کیا اور کہا کہ بیوی مجھے آپ کی خدمت کے لیے آپ کے بابا نے ہبا کر دیا ہے۔ پورا واقعہ سنا ہے، کیسے کیسے واقعہ ہوا، اس غلومت سے کیا کیا ہوا۔ شہزادی نے وہ غلومت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک مرتبہ کہا جب میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ صحن مسکرایا، بیوی نے سوال کر دیا کہ صحن مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہا بیوی میں اس غلومت کی برکتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ غلومت وہ ہے کہ جس نے ایک بھوکے کو سیر کیا، برہنہ کو لباس پہنایا، مسافر کو داد راہ دی، غلام کو آزاد کرایا اور اپنی منزل پر پلٹ کر واپس آ گیا۔ صلوات دیجیے نا۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستوں رضیو، شہزادی کونین کی منزلت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، نہ ان کا کوئی علم میں مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مولا کائنات اور شہزادی کونین کی جو زندگی ہے اس زندگی سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ آج اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر بیچارہ کوئی مصیبت زدہ شوہر بیوی کی خدمت کرنے لگتا ہے کسی پریشانی کے عالم میں، تو یہی بیٹھ کر لوگ کہتے ہیں کپڑے بھی دھو لیتے ہیں، کھانا بھی بنا لیتے ہیں۔ نہیں، ہاتھ بٹانا چاہیے، سمجھے، ہاتھ بٹانا چاہیے۔ یہ ذرا سی ایسا نہیں۔ شہزادی کونین چکی پیس رہی، بیوی کو چکی پیستا ہوا دیکھ کر مولا کائنات پہ اب ساتھ میں پسوا رہے۔ کمال دیکھیے، جیسے ہی علی و فاطمہ چکی پیس رہے ہیں، شہزادی کے پسینے کے قطرات جو ہیں وہ پیشانی پر نمایاں ہوئے۔ اچانک رسول اسلام داخل ہوئے۔ رسول اسلام نے دونوں کو چکی پیستا ہوا دیکھ کر کہا کہ تم میں دونوں میں خستہ کون ہے، یعنی تھک کون گیا؟ مولا کائنات نے پہلے کہہ دیا اللہ کے نبی فاطمہ جو ہے اس وقت تھکی ہوئی۔ کہا بیٹی تم اٹھ جاؤ، میں تمہارے بدلے چکی پیستا ہوں۔ شہزادی اٹھی اور اٹھنے کے بعد اپنے بستر پر پہنچی اور تسبیح پروردگار میں مصروف ہوئے۔ سرکار دو عالم نے بیوی کی جگہ پر بیٹھ کر چکی چلانا شروع کی۔ آپ کو میں نے سب کچھ سنا دیا لیکن آپ وہاں تک پہنچے تھے۔ بھئی ہم نے یہ دیکھا کہ نبی کی جگہ وہ ہے کہ جہاں علی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، لیکن فاطمہ کی وہ جگہ ہے جہاں نبی کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اس چکی کا بھی کمال ہے، کبھی اس کو نبی چلاتے ہیں تو کبھی علی چلاتے ہیں تو کبھی جبریل چلاتے ہیں کبھی میکائیل چلاتے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چکی، آپ نے اندازہ لگایا کہ اس بیوی کا کیا مرتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا۔ اس بیوی نے کہا ہے کہ میں اپنے حسین کے عزاداروں سے غافل نہیں۔ دیکھیے یہ زیارت کا موسم چل رہا ہے، کچھ زائرین جا رہے ہیں، کچھ اربعین کر کے واپس آ رہے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، بات کو ذرا سا موڑ کر اس منزل پر آنا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا من اراد اللہ بہ خیرا فضافہ فی قلبہ حب الحسین و توفیق زیارت الحسین۔ اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو زیارت حسین کی توفیق عطا کرتا ہے اور اس کے دل میں محبت حسین کو راسخ کر دیتا ہے اور زیارت حسین کی توفیق دیتا ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ زیارت حسین توفیق الہی کے ساتھ ساتھ محب حسین ہونے کی سند ہے۔ ایک دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جو نہیں جا سکے ہیں ان کو توفیق بھی عطا کر، محبت حسین بھی عطا کر۔ صلوات محمد۔ اکثر اس بات کو کہتا ہوں، دیکھیے اگر توفیق نہیں ہوتی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زیارت پر کوئی ایسا بندہ چلا جاتا ہے جس کا دور دور تک کہیں جانے کا امکان ہی نہیں دکھائی دیتا؟ وہ کیا وہ زیارت میں نہیں؟ ماشاء اللہ خدا عالم کی زیارت قبول کرے۔ یہ ہمارے بے ساتھ زبان سے نکلتا ہے نہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو خود نہیں ہو سکتا ہے 10 20 100 50 کو لے جائے لیکن وہ نہیں جا پاتا، پتہ نہیں کہ توفیق نہیں مل رہی، محبت کم ہے۔
اگر محبت کم ہے تو محبت کو بڑھانے کی کوشش کرے، اگر توفیق نہیں مل رہی تو اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار عالم میرے قلب میں توفیق عطا کر کے میں زیارت کے لیے جاؤں۔ یہ زیارت کوئی معمولی چیز نہیں، ثواب چھوڑیا، سمجھے؟ سوچیے اس راستے پر جو نجف سے شروع ہو کر کربلا میں تمام ہوتا ہے، یہ تو ایک عام ہو گیا، آپ کو صرف وہی راستہ دکھائی دیتا ہے، اس لیے کثرت سے اسی پر دیکھتے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیجیے گا کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے، یہاں سے بہت سے راستے آ کر ملتے ہیں۔ آپ نے سوچا نہیں مشرق سے لوگ جا رہے ہیں، قم سے آ رہے ہیں، یہ سب نجف پہنچتے ہیں، بصرہ سے آ رہے ہیں، یہ عراق کے اور دیگر ممالک سے نہ معلوم کہاں کہاں سے، ایک آسٹریلیا سے بندہ آیا، مسلمان نہیں ہے لیکن پیدل چل رہا ہے، چائنا میں لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ وہاں پر آئے ہوئے ہیں، عیسائی آ رہے ہیں، اہل ہنود جا رہے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے ان کو زیارت حسین پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک بات تو کہنے کو دل کہتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بے نمازی ہو تو شبیر کا ماتم نہ کرو، کہتے ہیں نہ کہتے ہیں؟ میں جملہ کہتا ہوں کہ آپ کو عزادار سے بے نمازی اور نمازی کی تو بات کرنے کا حق ہی نہیں، آپ کو یہ پوچھنے کا بھی حق نہیں ہے کہ تیرا مذہب کیا ہے، ماتم کو چھوڑیے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے عزادار حسین سے کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، لوحہ بھی پڑھ رہے ہیں، انجمنیں بھی لے کر جا رہے ہیں، سینہ زنی بھی کر رہے ہیں، تنظیر زنی بھی کر رہے ہیں، کعبہ بھی لگا رہے ہیں، زیارت بھی کر رہے ہیں، حسین کو یاد بھی کر رہے ہیں، حسین کے غم میں رو بھی رہے ہیں، حسین کے غم میں رلا بھی رہے ہیں۔ آنکھیں نہیں رکھتے، کیسے کیسے ہمیں اس راستے کے اندر وہ واقعات ملتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہم چل پائیں گے کہ نہیں چل پائیں گے۔ یہ چلنے اور نہ چلنے کی بات نہیں، آپ اس راستے پر آ جائیے، آپ کو ایسی ہمتیں ملے گی، آپ کو جس کے پیر نہیں ہے وہ بھی چل رہا ہے، جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ بھی چل رہا ہے، جس کے جسم میں جان نہیں ہے وہ بھی چل رہا ہے۔ میں نے ایک ضعیفہ کا ویڈیو پہلے بھی دیکھا تھا، رات بھی دیکھ رہا تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں حسین کا بہت زیادہ چاہنے والا ہوں، لیکن اس کی باتیں سن کر میرے آنسو نکل آئے۔ ضعیفہ 90-95 شاید 100 سال کی بھی ہو تو کوئی بہت چھوٹا سا ضعیف، بالکل 40-45 سال سے زیارت امام حسین پر اس سفر میں پیدل، یہ تو ابھی 15-20 سال سے شروع ہوا ہے نا، مطلب تھا پہلے سے، لیکن صدام میں ایسا نہیں ہے، اتنی کثرت میں زائرین نہیں جاتے تھے، لیکن یہ اس زمانے میں بھی جاتی تھی، نجف سے کربلا پیدل جاتی تھی۔ تو اس کا کوئی انٹرویو لے رہا تھا، سوال کیا کہ ماں کیسے کرتی ہوں، کہ اگر کوئی مجھے پانی دیتا ہے تو میں ان سے پانی نہیں لیتی، کوئی مجھے کھانا دیتا ہے میں ان سے کھانا نہیں لیتی۔ اس نے سوال کیا کیوں؟ کہ اگر کوئی مجھے پانی دیتا ہے تو مجھے حسین کی پیاس یاد آ جاتی ہے کہ میرا حسین کتنا پیاسا تھا، میں کیسے پانی؟ کوئی کھانا دیتا ہے تو میں کیسے کھا لوں کہ حسین کے بچے بھوکے تھے، حسین بھوکا تھا، میں کیسے کھا؟ سوچے صحیح انسان کہ اس سفر میں خدا کی قسم وہ اعجازات دکھائی دے گی۔ میں مسلسل عرض کر رہا، اکثر میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا میں کسی ملک کے اندر، سمجھے، کسی ملک کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو کسی صورت سے بھی سنبھال لے۔ چلیے نہیں دیکھتے 30-35 لاکھ جاتے ہیں مکہ میں حج کرنے کے لیے، پوری دنیا کے انتظامات، ہائی ٹیکنالوجی، اور اس کے باوجود بھی آپ کو خبریں نہیں ملتی، فلاں جگہ کچل دیے گئے، فلاں جگہ جو ہے راستے میں بھگدڑ مچ گئی، اتنے مارے گئے، ارے کتنوں کا تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے۔ آج تک لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ جو مینا کے اندر جو ہے وہ مارے گئے تھے، سمجھے، ایک ذرا سی غلطی پر، اور خدا کی قسم آپ کربلا چلے جائیے، نہ آپ کو اتنا لمبا دسترخوان دکھائی دے گا، نہ اتنی لمبی جو ہے وہ نماز جماعت دکھائی دے گی،
نہ اتنے خادم دکھائی دیں گے، نہ استقبال کرنے والے دکھائیں گے۔ آپ دیکھیے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں استاد ہوں، میں نوحہ خان ہوں، میں ذاکر ہوں، لیکن وہاں پر ایک سے ایک آیت اللہ، ایک سے ایک بڑا عالم وہاں بیٹھا ہوا زائرین کے جوتوں کے اوپر جو ہے وہ پالش کر رہا ہے، اور پالش کرنے کے بعد یوں ہی نہیں دیتا، اپنے سر پر امامے کے اوپر رکھتے ہے۔ یہ کیوں رکھتا ہے؟ اسے پتا ہے کہ ظاہر حسین کا کیا مقام ہے۔ صلوات پر محمد والے اسے معلوم ہے کہ ظاہر کا کیا مقام ہے، ظاہر کی کیا بات کو بس سمیٹ کوشش کرو کہ ظاہر اور زیارت امام حسین پر جاؤ۔ نہیں ہے پیسہ، ٹھیک مان لو، تمہیں بھی اجر ملے گا، جو دے گا اس کو بھی اجر ملے گا۔ اپنے اخراجات ختم کر دو۔ میرے اخراجات جو ہیں وہ فرض کیجیے گا کہ میں جو ہے وہ 100 روپے روز جو ہے خرچ کرتا ہوں، 75 پر لائیے، 70 پر لائیے، 80 پر 50 پر لائیے، جتنا ہو سکے اپنے اخراجات کو کم کیجیے، اس پیسے کو جمع کیجیے، حسین اسی میں برکت بھی دیں گے اور زیارت کے لیے توفیق بھی دیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف خود زیارت کرنے کا، ہو سکے تو کسی کو کرائیے، سمجھے؟ کرنے سے زیادہ اس کرانے کا ثواب۔ ایک جوان اکثر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ ماں باپ ضعیف ہو گئے، روایت میں ملتا ہے وہ ابراہیم مجاب جو امام حسین کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کی بات، لیکن میں نے بہرحال ایک عام سے ظاہر کے سلسلے میں اس کو پڑھا، ہو سکتا ہے وہی ہو اور اس نے جو کتاب میں مجھے کلیئر نہیں معلوم ہو سکتا۔ بہرحال میں تو زیارت کی بات کر رہا ہوں، ظاہر کی بات کر رہا ہوں۔ ماں باپ ضعیف ہیں، ماں بولے بیٹے کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا ماں زیارت حسین کے لیے جا رہا ہے۔ کہ میرے لال ہم ضعیفہ ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ اگلی بار موقع ملے یا نہ ملے، ہمیں زیارت پر لے چلو۔ ٹھیک ہے ماں۔ اس بیچارے پر ایک سواری ہے اور سواری بھی اتنی مضبوط نہیں۔ ماں ارادہ کرتے کہ میں اپنی ماں کو سواری پر بٹھاؤں گا اور میں پیدل چلتا ہوا کربلا کے قریب ہی کسی علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جب ارادہ کر لیا اور جانے لگے تو باپ نے کہا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً ارادہ کیا کہ میں اپنی ماں کو اپنے دوش پر بٹھاؤں گا، باپ کو سواری پر بٹھاؤں گا، حسین کی زیارت کراؤں گا۔ یہ اس طرح سے اپنے باپ کو سواری پر بٹھایا، ماں کو کاندھے پر بٹھایا اور جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے پہنچا۔ عزیزوں جب حرم میں یعنی ہائر کے علاقے میں پہنچے، وہ آج کا جو شہر ہے نا اس کو ہائر کہتے ہیں، وہاں پہنچے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ وہ جو علماء وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور زائرین اور کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ امام حسین نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ ایک زائر آیا ہے اور اس نے اس جگہ پر کھڑے ہو کر حسین کو سلام کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب یہ جوان وہاں پہنچا اور اس نے سلام کیا اور امام حسین نے جواب دیا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آنے کے بعد دیکھا کہ وہی جوان جو جس کو رات خواب میں دیکھا۔ ساری باتیں ہو گئی۔ عالم دین نے اس سے سوال کیا، اے بندے خدا، وہ تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے آقا کو سلام کیا اور آقا نے تیرے سلام کا جواب دیا؟ اس نے بزرگ عالم دین کو دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، کہ حضور میرا تو کوئی ایسا عمل ہے، مزدور آدمی ہوں، چھوٹا موٹا کاروبار یہ جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے، نہ بہت بڑا عبادت گزار ہوں، میں واجبات اور مستحبات کل ملا کر تھوڑی بہت اللہ کی عبادت کر لیتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا؟ بتا کہ تو کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا، یہ عام سی زندگی ہے۔ کہ نہیں تو نے کوئی ایسا عمل کیا ہے؟ کہا بس یوں سمجھ لو کہ میرے ماں باپ زیارت پر آنے کے لیے بولے، میں اپنی ماں کو کاندھے پر اور اپنے باپ کو اپنی سواری پر لاد کر یہاں پیدا لایا ہوں۔ امام عزاداران مظلوم کربلا وہ عالم دین کہتے ہیں کہ یقیناً تیرا یہ وہ عمل ہے کہ جو حسین کو اتنا پسند آیا
کہ حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا. اگر چاہتے ہو کہ حسین اگر چاہتے ہو کہ امام حسین تمہاری سلام کا جواب دے، اپنے ماں باپ کو کبھی فراموش نہ کر. اللہ تعالیٰ نے مضمون کر کیا شان ہے میرے مولا، کیا عظم ہے، کیسے کیسے ظاہر ہے. عزیزوں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا کیوں اتنا ثواب ہے کہ حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا. کربلا میں حسین شہید ہو گئے، بیویاں اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام ہو. حضرت آقا نے مظلوم کربلا ایک مختصر سی روایت ہے، لیکن بس اس کو صرف کان کے ذریعے سے دل تک پہنچا لیجیے، ایک لمحے میں مسائل ہو جائیں گے اور حدیث تمام ہو جائے گا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ اتنی پیاسی ہیں کہ اب کہا بھی نہیں جا رہا. در زندان کو بیٹھی ہے، ایک اعرابی ایک بدو گزرا ہوا جا رہا ہے. بیوی نے صرف اپنے ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرا. وہ اعرابی سمجھ گیا کہ یہ بچی پیاسی ہے، بچی سے کچھ کہا نہ گیا. کیا عظمت ہے دونوں بہن بھائیوں کی. ادھر کربلا کے میدان میں اصغر نے اپنی زبان کو ہونٹوں کو پھیرا، ادھر سکینہ نے اپنی زبان کو اپنے ہونٹوں کو پھیرا. یہ اعرابی دوڑا ہوا گھر میں آیا، اپنی زوجہ سے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا میں نظر حسین کا کھانا بنا رہی ہوں. کیا کر رہا ہے؟ کہا فلاں جگہ تقسیم کرنا ہے. کہا وہاں نہیں، آج میں ایک ایسی بچی کو دیکھ کر آیا ہوں جو بہت زیادہ پیاسی بھی ہے، بہت زیادہ بھوکی بھی ہے. چلو یہ کھانا لے کر ہمیں زندان میں چلنا چاہیے. یہ عورت اور اس کا شوہر وہ کھانا لے کر زندان میں پہنچے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا اس کھانے کو دیکھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہہ دیا یہ بتاؤ کہ یہ کھانا کیسا ہے؟ ہم صدقہ ودقہ نہیں کھاتے ہیں، ہم آل رسول ہیں. ایک مرتبہ جیسے اس مومنہ نے یہ جملہ سنا کہ یہ صدقہ نہیں، تجھے نہیں معلوم یہ میرے آقا حسین